اور اللہ تعالیٰ بخوبی ان کے اعمال کو نگرانی فرماتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی نگرانی فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت میں مفسرین نے دو پیغام ہمارے لیے بھی بتائے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کریں گے۔ اب اللہ کی رضامندی کا مطلب کیا ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ دو باتوں کا خیال کر کے کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ اللہ کی رضامندی میں ہی شمار ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اخلاص والا عمل ہو، یعنی مخلصانہ جذبے کے ساتھ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس میں سر منہ انحراف نہ ہو۔ تو اس میں دو باتیں بتائیں کہ اگر اخلاص کے ساتھ عمل تو ہے لیکن طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو بھی اللہ کی رضامندی کی طرف نہیں لے جائے گا، یا طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر جذبہ اخلاص موجود نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ریا کی آمیزش ہے، ریاکاری کی ملاوٹ ہے، تو یہ بھی اللہ کے پاس رضامندی کی طرف لے جانے والا نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دنیا کے تمام انسانوں میں بالخصوص انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان شمار کیے تھے، یہ دونوں نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ایک طرف اخلاص تھا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے طریقے پر وہ لوگ دنیا میں کام کر دکھا گئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضامندی اسی کو اللہ کی مرضی کے تحت میں زندگی گزارنا کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی آیتیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے مومنین کے اوپر جبکہ ان میں سے ہی رسول کو بھیجا ہے، انہی کے اندر سے، کہ وہ رسول تین کاموں پر مامور ہے۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتانا، یہ پہلا کام ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا کام فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور تیسرا کام بتایا کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک اس سے پہلے جتنے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی مشرکین مکہ اور اطراف کے لوگ یہ سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اور وحی کی تعلیمات دے کر بھیجا، اور یہ تین ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اور اس آیت کے تحت میں مفسرین نے دو تین اہم باتیں لکھی۔ سب سے پہلے دنیا کے تمام مومنین پر اللہ کا یہ احسان ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ المومنین سے مراد معبود ذہنی الف لام عہد ذہنی مراد ہوگا، اس وقت میں مراد بالخصوص وہاں کے قریش کے لوگ پہلے نمبر پر مراد ہوں گے، کہ قریش کے قبیلے پر اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا۔ اور تیسرے نمبر پر مفسرین نے فرمایا کہ عرب کے لوگ اس میں مراد ہیں، کہ پورے عرب کے لوگوں میں سے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکے میں قیام پذیر تھے، ان کے بعد سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی عرب کے علاقے میں نہیں آئے۔ باقی ملک شام میں، عراق میں، فلسطین میں، ادھر کے علاقوں میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، لیکن عرب کے علاقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کوئی نہیں آئے۔ جیسا کہ سورہ یاسین کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین کے ذریعے سے اللہ نے باضابطہ آپ کا لقب یاسین ذکر کر کے ایک انتہائی فضیلت والا نام بتایا گیا کہ اے حبیب، یہ قرآن الحکیم جو قرآن حکیم آپ کو دیا گیا اور آپ اللہ کے رسولوں میں سے، انک لمن المرسلین، تو اس میں پھر یہ وضاحت کر کے بتایا کہ آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کہ آپ سے پہلے بہت کم لوگ وہاں رسول بن کر آئے، یعنی بہت عرصہ ہوا کہ کوئی رسول نہیں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر مکے میں کوئی اور رسول نہیں آئے تھے۔ اب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لیے یعنی عرب کے علاقے میں انتخاب فرمایا، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، بلکہ پورے جنات کے لیے بھی، انسانوں کو سے ہٹ کر جنات کے لیے بھی ہے۔ پھر عرب کے علاقے کو منتخب کیوں کیا، اس کے بارے میں مفسرین نے دو خصوصیتیں لکھی۔ نمبر ایک کہ عربی زبان یہ جنت کی زبان ہوگی، اور جہاں عربی زبان چلتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا منتخب کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ عربی زبان میں چاشنی دوسری زبان کے اعتبار سے زیادہ ہے، اسی لیے شاید عربی زبان کو جنت کے لیے منتخب کیا گیا، حالانکہ دنیا کی پوری زبانیں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے، کوئی بھی زبان ہو، زبان کا معاملہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی زبان کو چھوٹی یا بڑی کہنا یا کسی زبان کو غلط بولنا یہ بھی اجازت نہیں، تمام زبانیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس میں عربی زبان کا انتخاب کیونکہ جنت کے لیے کیا گیا، اس لیے دوسری اور کتابوں کے مقابلے میں قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا، مگر عربی میں نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے یہ وضاحت فرما دی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ جملہ سورہ قمر کے اندر 27ویں پارے میں کئی جگہ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگرچہ کہ قرآن کو عربی زبان میں اتارا ضرور ہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے اور اس کے اندر کے مفہوم کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت دینے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن اگرچہ کہ عربی میں اتارا مگر قرآن کو آسان بھی کیا۔ یہ سب چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کی وجہ ہوتی۔ پھر جب قرآن اللہ نے نازل فرمایا عربی میں، اور عربی زبان ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، دوسری اور کوئی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی نہیں، کیونکہ زبانوں کا سیکھنا بھی دنیا میں ٹیچنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے، استاذی اور شاگردی کی بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا تھا کہ دنیا میں انسانوں میں سے کوئی آپ کا استاذ نہیں بنے گا، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی کی شاگردی میں آپ کام کریں گے، کیونکہ دنیا میں استاد جو بھی ہوتا ہے وہ شاگرد سے مقام میں بڑا ہوتا ہے۔ اب رسول سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور شخصیت ہو جائے ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنے پڑھانے کا یا ٹیچنگ کا معاملہ انتظام کے طور پر ایسا نہیں کیا، کیونکہ کوئی نہ کوئی پڑھاتے تو دنیا میں اس کو انسان ہی ہوتے۔ اب انسانوں سے سیکھنے کے بعد
بعد میں قرآن شریف اگر آپ پیش کرتے تو لوگ اعتراض کرتے اور ہم دیکھے ہیں نسبت میں فلاں سے پڑھے فلاں سے پڑھے فلاں سے پڑھے، اس واسطے بتا یہ سب چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ جب کسی سے نہیں پڑھے پھر ایسا کلام پیش کرے کہ جس کی نظیر اور مثال لانا کسی کے بس میں نہ ہو، تو بتائیے معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ معجزہ مقصد تھا کہ کسی سے پڑھے بھی نہیں پھر ایسا کلام پیش کرے ہیں کہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے اس کا جواب لانے سے حاصل ہیں، عاجز ہیں۔ تو اب یہ معجزہ ہوا۔ اس معجزے کے خاطر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے سے اللہ نے محفوظ رکھا، مگر امت کے لیے پڑھنا لکھنا لازم قرار دیا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ جب حضور کے لیے معجزہ تھا نہیں پڑھنا نہیں لکھنا تو ہم بھی ویسے رہیں گے، سنت پر عمل کریں گے۔ جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانے کی سنت جلدی یاد آتی ہے، تو اسی طرح نہیں پڑھا لکھا رہنا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور بھی نہیں پڑھے لکھے۔ نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی غلط ہے، اور ایسا سوچنا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پڑھا لکھا رہنا یہ حکمت اور مصلحت کے تحت میں، اور ہمارا بے پڑھا لکھا رہنا یہ ہماری جاہلیت کہلائے گی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، 3 ذمہ داریاں ہاں اس میں بتائی۔ نمبر 1 آیتوں کی تلاوت کرنا۔ آیتوں کی تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ جتنی قرآن مجید میں آیتیں آئی ہیں تقریباً 6666 آیتیں، لوگ سن کے اس کو آیاتوں کا حساب دیکھ کے بولتے ہیں ارے جو گول دائرے میں نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں نمبرات کے حساب سے، ہم گن کے دیکھیں 6666 نہیں نکلے بلکہ کچھ کم نکلے۔ ارے بھائی آیتوں کے معاملے میں اختلاف ہے، کہیں کسی جگہ بغیر نمبر میں 5 نمبر لکھ کے اس کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہے، وہ بھی آیت میں شمار ہے، کوفی آیت بولتے ہیں اس کو۔ بصرہ والے کسی کو آیت مانے، کسی جگہ کو کوفہ والے نہیں مانے، اور کسی اور حجاز والے کسی کو آیت تسلیم کرے کسی کو نہیں کرے۔ کہیں کسی جگہ صرف لام الف لکھا رہا اس کو آیت نہیں مانے، لیکن بیچ میں وقف لازم کی شکل آیا اس کو آیت تسلیم کیا گیا۔ تا وقف مطلق کی علامت ہے اس کو بھی آیت تسلیم کیا گیا۔ بعضوں نے جیم لکھی ہوئی جگہ کو بھی آیت تسلیم کیا۔ ان حالات کے اعتبار سے جملہ 6666 آیتیں ہوتی ہیں، ورنہ گول دائرے میں آیتوں کا نمبر جو لکھا ہوا رہتا ہے اس کے حساب سے کم ہو جائیں گی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب اگر 6666 آیتیں آپ کو نہیں ملی تو مطلب وہ ہے بھی نہیں، ایسا نہیں۔ علمی اختلافات کی بنیاد پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا آیتوں کی تلاوت کر کے بتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں جو رکھی ہیں 2 قسم کی رکھی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے کام کی نشانیاں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے کلام کی نشانیاں۔ کام کی نشانیاں تو زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے اور زمین کے اندر رکھی ہوئی تمام نعمتیں میٹلز وغیرہ، یہ سب اللہ کے کام کی نشانیاں ہیں۔ پھر جانداروں میں جانوروں کا پیدا ہونا، انسانوں کا ہونا، انسانوں میں سے ہر ذات کا الگ الگ انداز کا لکھائی ہونا، الگ انداز کی تحریر آنا ہر ایک کے واسطے، اور فنگر پرنٹس کا الگ ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ یہ ہر انسان اللہ کی الگ نشانی ہے۔ تو کام کی نشانیاں تو لاکھوں کروڑوں، اور کلام کی نشانیاں قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 6666۔ تورات اور انجیل اور زبور یہ بھی آسمانی کلام ہیں، آسمانی کتابیں، اس میں بھی آیتیں ہیں، یعنی اس میں بھی بیچ میں روک کر پڑھے جانے والی چیزیں۔ فرق اتنا ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور یہ آسمان سے ڈائریکٹلی کتاب کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں دے دی گئی، پروننسیشن کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ نہیں اتاری گئی۔ قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تلفظ کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے تلفظ کر کے پروننسیشن کر کے بتاتے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اس کا پروننسیشن کرتے اور تلفظ کرتے، تب کہیں جا کر یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی میں جلدی کرتے کہ کہیں میں حضرت جبرائیل کی بولی ہوئی باتیں بھول نہ جاؤں، تو جلدی پڑھنا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں محبت سے سمجھایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی کے نام سے قرآن پڑھنے میں حرکت مت دیجیے، کیونکہ اس کا پڑھوانا، اس کا سمجھنے لگانا اور اس کا پروننسیشن کروانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری میں لیا۔ ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن، جب ہم پڑھوا دیں پہلے آپ کو، یعنی حضرت جبرائیل پہلے پڑھ کر آپ کو سنائیں، اس کے بعد آپ اس کو پڑھ کر سنائیے، تاکہ دونوں کے پڑھنے سے بات دل میں اچھی طرح اتر جائے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے تلاوت آیات کے بعد، یہ تلاوت آیات کے انداز کو لے کر دنیا میں قاری حضرات چلے ہیں۔ دنیا میں 7 عشرہ کی قرات مشہور ہے، یعنی 7 انداز سے پڑھنے والے، اور عربی میں لہجے میں، انداز میں، لحن میں 7 کیفیتیں ہوتی ہیں، اور اس میں جیسے حدیث میں آیا انزل القرآن علی 7 احرف، بخاری کی روایت کہ قرآن مجید 7 قسم کے لہجوں پر یا 7 قسم کے الفاظ کے حساب میں اتارا گیا۔ جیسے صرفی اور نحوی اعتبارات سے کہیں الفاظ میں فرق ہوتا ہے، تو وہ الفاظ کی ترتیب میں اس طرح سے پڑھنے والے حضرات نے الفاظ کی درستگی کے ساتھ پڑھا ہے۔ کہیں لہن میں تھوڑا سا امالہ کر کے پڑھے، جیسے والضحیٰ کا سورہ آپ لوگ نماز میں سنتے ہیں، بعض قاری حضرات والضحیٰ واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ایسا پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن پڑھنا غلط ہوگا؟ بولے نہیں، غلط نہیں ہوگا، لیکن نماز میں نہیں پڑھا جائے گا ایسا۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جو معروف اور مشہور قرات ہے وہی پڑھنا اس کا حق ہے۔ نماز سے ہٹ کر اسٹیج کی قرات میں یا بچوں کو قرات سکھانے کے اعتبار سے پڑھنا ہے، بلا تکلف اس کی اجازت۔ ایسے تقریباً 7 انداز کے درجے ہیں اس میں، جس کو قرات 7 عشرہ کہتے ہیں، اور یہ قرات کے اوپر دنیا میں اتنا ریسرچ ہوتا ہے کہ قرات کے ائمہ حضرات جب کبھی وہ کسی جگہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کسی نماز پڑھنے والے کے پیچھے پڑھتے سنتے ہیں، تو وہ ایک عجیب انداز کی کیفیت دیتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت سی جگہ سنا، مگر آپ کے پڑھنے میں ایک الگ بات، کسی کوئی قاری صاحب ہم بھی جا کر کہیں کسی جگہ سنتے ہیں تو جا کر دل چاہتا ہے کہ وہاں دوبارہ جا کر پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اچھی قرات اللہ نے ان کو عطا کی ہے، لب و لہجہ بھی اچھا ہے، اور پڑھنے کے اندر فن قرات کی اہمیت بھی اچھی ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں اس فن کو چلایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں 3-4 صحابہ قرآن کے پڑھنے میں ماہر شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب یہ انصاری تھے، پہلے نمبر پر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ بہترین پڑھنے والوں میں صحابہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بخاری کی روایت ہے اقرأکم ابی ابن کعب۔ دوسرے نمبر پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ویسے 4-5 صحابہ تھے جن کے پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی مزہ آتا، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اے ابی ابن کعب میرے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کرو۔ بولے یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں پڑھوں؟ تو بولے ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ تم پڑھو۔ بولے مالک کا حکم؟ بولے جی ہاں۔ تو پھر جب پڑھ کر سنایا ابی ابن کعب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنسو جاری، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے سننے کا بھی حکم دیا۔ اب سننے کے بعد بھی دل پر اثر ہونا یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ آج کل بھی جتنے قاری حضرات کی قراتیں دنیا میں مشہور ہیں، ویسے قراتوں کے ذریعے
سننے والوں پر ایک قسم کی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ بہت سے غیر مسلم حضرات ویسی قرأتوں کو سن کر بھی ایمان لانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے تلاوت آیات۔ دوسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تزکیہ بتایا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا، ظاہر کو پاک کرنا اور باطن کو پاک کرنا۔ ظاہر کی پاکی کیا ہے؟ دنیا میں صاف صفائی ستھرائی آپ دوسرے اور مذاہب میں بھی سنیں گے، مگر جیسے مذہب اسلام میں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے، کسی دوسرے مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ مثلا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، غسل کرنا دنیا میں دوسرے اور کلچر کے لوگ نہاتے ضرور ہیں، لیکن ایک مسلمان کے نہانے میں اور غیر مسلم کے نہانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کے نہانے میں ظاہری اعتبار سے بھی مثلا جیسا ہم جانتے ہیں کہ جنابت کا غسل یعنی ناپاکی کو دور کرنے والا غسل، جو اکثر و بیشتر ناپاکی ہو جانے کے بعد، بڑی ناپاکی جس کو بولتے ہیں، بیوی سے صحبت کے بعد یا نکاح ہو جانے کے بعد جو نہانا ہوتا ہے، اس میں تین چیزیں پہلے نمبر پر کا خیال کیا جائے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو فرض کا درجہ دیا گیا، بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کیا ہے؟ اندر پانی حلق میں ڈال کے غرغرہ کرنا، اور دوسرے ناک میں پانی وہاں تک پہنچانا جہاں تک ناک کا نرم حصہ، وہاں تک پانی پہنچانا فرض قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکی صفائی ستھرائی کا اہتمام اسی سے ممکن ہے۔ پھر پورے جسم پر پانی اس طرح سے بہانا کہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اب بتائیے کیا دوسرے اور اس میں ایسی ترتیبیں ہیں؟ پھر پہلی چھوٹی طہارت یا بڑی طہارت کے لیے جانے کا معاملہ، دنیا میں دوسرے اور مذاہب میں پہلی چھوٹی طہارت یا بڑی طہارت، چھوٹی طہارت کے لیے تو پانی لینے کا بھی تصور بہت کم لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ہم کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی طہارت میں بھی پانی اگر نہیں ہے تو ڈھیلا، پانی اگر نہیں مل رہا ہے تو ڈھیلا استعمال کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس چیز ہے، ناپاک چیز، ناپاک چیز جسم کے باقی حصے کو نہیں لگنے پائے، ڈھیلے میں سکھا دیا جائے۔ اگر پانی نہیں مل رہا اور اگر پہلے کوئی ڈھیلا اور پانی دونوں بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ لوگوں میں شمار ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ کچھ لوگ ایسے تھے مسجد قباء میں، جو مسجد قباء مدینہ منورہ کی مشہور مسجدوں میں سے ہے، وہاں کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری سورہ توبہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلا کر پوچھا کہ بولو کیا طریقہ اختیار کیے ہوئے؟ تو بولے یا رسول اللہ پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں چھوٹی طہارت کے لیے ہو یا بڑی طہارت، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری اسی وجہ سے تعریف بیان فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بہت پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو غور فرمائیے، ایسی طہارت کیا آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب میں ملے گی؟ بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے زمانے میں ڈھیلے کا استعمال الگ طریقہ بتایا، گرما کے زمانے میں ڈھیلے کا استعمال کا طریقہ الگ بتایا۔ مثلا بڑی طہارت کے لیے بعض جگہ پانی نہیں ملتا، اب بڑی طہارت کے مسئلے میں پیش آ گیا تو ڈھیلے کے استعمال میں سردی کے دنوں میں انسان کی جو خصیتیں فوتے رہتے ہیں وہ ذرا پچکے ہوئے رہتے ہیں، دبے ہوئے، تو ادھر سے یعنی اس طرف سے ادھر لے جانے کا حکم دیا۔ اور گرمی کے زمانے میں جب خصیتیں یعنی فوتے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہوں تو اس وقت میں فوتوں کو بھی بڑی نجاست نہ لگنے پائے، اس لیے اس طرف سے ادھر لے جانے کا حکم دیا۔ کہ دو طریقے الگ الگ بتائے، سردی کا زمانے کا طریقہ الگ۔ جب یہ بات
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی تو ایک یہودی مل کے بولا کیسے ہے تمہارے نبی ایسی چھوٹی چھوٹی بیکار باتیں بتاتے ہیں کیا؟ کیسی باتیں بتائیں؟ بولے صاحب آدمی ایمان کو بولے سردی میں ڈھیلا ادھر سے لینا اور گرمی میں ادھر سے لینا، اس طرح سے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بولو تمہاری شریعت میں یہ سب جزیات ہیں کیا؟ تم بھی تو یہودی ہے، تمہارے پاس بھی تورات ہے، تمہارے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری ہوئی کتاب ہے نہیں ہے، پھر اس میں یہ سب تفصیلات ہیں کیا؟ کچھ تو نے بولے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ بتاؤ یہ آخری نبی ہے اور آخری نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں آخری معلومات جو انسان کو پھر مرتے دم تک یعنی قیامت تک دنیا ختم ہونے تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے احکامات دیے ہیں تو یہ انسانیت کی کامیابی کے لیے ہے یا کوئی اس میں نقص کی بات ہے؟ جب اس نے سمجھا کہ ہاں بھائی کامیابی کی بات، یہ بتائیں کہ ہمارے شریعتوں میں اتنی باریکیوں پر بات نہیں کی گئی، اتنے بالکل چھوٹی چھوٹی باریک باتیں نہیں بتائی گئی، یہ اس نے کہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ظاہری پاکیزگی کا یہ معیار ہے ہماری شریعت میں الحمدللہ۔ اور پھر چیٹوں سے بچنا، چیٹوں سے بچنے کے سلسلے میں بھی آپ غور کریں گے دنیا کے دیگر مذاہب میں پیشاب کے چیٹوں سے بچنے کے سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں ہے، یوں فوراً میوزک بولے یوں کرے اس کے بعد یوں جھٹک لیے نکل لے، صحیح۔ اب اس میں کہیں بھی کدھر بھی کوئی بھی چیٹا جا کے گر گیا، حالانکہ وہی چیٹوں کا گرنا ہمارے لیے نماز کے خراب ہو جانے، نماز نہ ہونے کی دلیل بتائیے کسی اور مذہب میں ایسی خوبیاں ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں بہت سختی ہے پاکیزگی میں، سختی نہیں ہے، انسان کو پاک رکھنے کے اعلیٰ طریقے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر سے نجاست کا نکلنا یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے، مگر کیا اس نیچر کا مطلب یہ ہے کہ وہی نجاست کو ہاتھوں میں لگا کے وہی ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ یہ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس نیچر کا صحیح استعمال کا طریقہ بتایا کہ دیکھو نجاست انسان کے اندر سے نکلنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اگر وہ نجاست نہیں نکلے گی وہ بھی انسان کی طبیعت کے خراب ہو جانے کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن نجاست کو دور کرنے کا جو طریقہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا، دنیا میں ایسا کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے، کرم ہے۔ پرواہ نہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، دیر لگتی ہے، مگر کہا جاتا ہے کوئی چیز دیر سے ملتی ہے تو درست بھی رہتی ہے، دیر آئے درست آئے، یعنی دیر سے اگر پاکی حاصل ہوتی ہے تو وہ درست بھی رہتی ہے۔ جلدہ جلدی میں ہو سکتا ہے بے احتیاطی میں کچھ نہ کچھ ہو جائے، اس لیے اس میں جلدی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وضو میں اور طہارت کے موقع پر جلدی کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ فرمایا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کہیں بال برابر بھی وضو میں سوکھا رہ جائے تو 4 اعضاء فرض ہے، اس میں اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو پھر وضو ہوگا۔ اب یہ جلدہ جلدی میں وضو کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں جلدی نہیں کرنا، چاہے ایک رکعت چھوٹ جانے کا امکان ہی کیوں نہ ہو۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکعت بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو سوکھا ہوا حصہ اسی حالت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو کیا نماز ہوگی؟ پوری ہی نماز نہیں ہوگی، وہ ایک رکعت چھوٹنے کے مقابلے میں پوری نماز جاری ہے۔ کیوں؟ جلدہ جلدی میں کر رہے ہیں۔ جیسا حدیث میں وضاحت آئی کہ 3 مرتبہ دھونے کے معاملے میں پہلی مرتبہ پانی ڈال کر ہاتھ سے پیر کو یا ہاتھوں کو چہرے کو رگڑنا، یہ اس واسطے ہے کہ کہیں مسامات میں پانی جانے سے مسئلہ یعنی سوکھا رہ جائے گا تو بھی وضو پورا نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں ظاہری پاکیزگی کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر حدیث میں جب پانی کی کمی تھی تو صحابہ کرام صرف کچا ہاتھ پانی اپنے پیروں پر پھیرنے رہے تھے، آخر اس میں ایڑیاں سوکھی رہ جا رہی تھی، ایڑیوں کا کچھ حصہ سوکھا رہ جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں میدان جنگ سے واپس ہوتے ہوئے جب صحابہ کو یہ کام کرتے دیکھا تو زور سے اعلان کر کے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان
ایڑیوں کے لیے جہنم ہوگی جو سوکھی ہوئی رہ جائیں گی، یاد رکھ لو فرمایا۔ یعنی ایڑیوں میں پانی اگر نہیں پہنچے گا تو پھر تمہارا وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم ایک مرتبہ دھونا بھی ہے تو پہلے اچھی طرح رگڑنا ضرور ہے تاکہ سوکھے ہوئے ساندوں میں پانی چلا جائے، جو ساندیں ہوتی ہیں اس میں پانی اچھی طرح جانا، یہ سب چیزیں یزکیہم کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے امت کو پاک کرنے کے دو طریقے بتائے، ایک ظاہری پاکی، دوسرے باطنی پاکی۔ ابھی تو آج ہم نے یہ ظاہری پاکی کے بارے میں تفصیل سنی، انشاءاللہ آئندہ باطنی پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، دل کی صفائی کس کو کہتے ہیں، اور دل کا صاف ہونا دنیا میں ہارٹ کے اعتبار سے اگر کوئی بائی پاس سرجری کرائے یا جا کے دوسرا ہارٹ میں دوسرے انداز میں خون بدل کے لائے، یہ ہارٹ کی صفائی مراد ہے یا باطنی صفائی سے اور کیا مراد ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت میں مفسرین نے بتائی ہیں، آئندہ ہمارے سامنے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنی ہوئی تمام باتوں پر صحیح عمل کر صحیح وضو اور صحیح طہارت کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، مولا ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا پاکیزگی کے سلسلے میں وضو اور طہارت اور تمام چیزوں اور غسل کے اندر بھی صحیح ترتیب رکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہر اور باطن میں یکسانیت نصیب فرما۔ اے اللہ آپس میں ہمدردی غمخواری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے حسد رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان کے لیے مغفرت کا معاملہ فرما، اور ہم سب کو بھی اپنے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.